السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے کوئی ولاگ نہیں بنا سکا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں مصروف بھی تھا اور تھوڑا پریشان بھی تھا۔ ایک معاملہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا، وہ جب پاکستان سے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں پھر وہ یہ بات کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ یار ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے یا کسی مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام نہیں آتے۔ یہ میں نے بھی ایک ولاگ میں کہا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ ہی الٹا ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو جناب ہوا کچھ یوں کہ آج سے تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی، بیمہ گاڑی۔ تو میں نے ادھر سعودی عربیہ میں ریاض میں جو گروپس ہیں فیس بک پہ، ان گروپس میں نے ڈالا کہ مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، ان میں ایک پٹھان نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، تو اس کو میں نے بلایا، اس کو کہا کہ آ جاؤ مجھ سے بات چیت کر لو فیس ٹو فیس۔ وہ آ گیا، ہم نے فیس ٹو فیس بات کی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ تو وہ میرے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا۔ میں اس کو مطلب پراپر اس کی جو سیلری بنتی تھی یا جس طرح ہمارا جو طے ہوا وہ اس کو پراپر دیتا رہا۔ تقریباً 3-4 مہینے بعد اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا اقامہ جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے، تو میں نے اقامہ رینیو کروانا ہے۔ میں نے کہا چلو کروا لو۔ اس نے کہا مجھے اس کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ پیسے مجھے آپ کچھ دے دیں، پھر میری سیلری میں سے آپ کاٹ لینا۔ تو ظاہر ہے پھر ایک بندہ میرے پاس کام کر رہا تھا تو مجبوری بھی تھی، اور پھر میں نے انسانی ہمدردی بھی سمجھی۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے پیسے ابھی تمہیں چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے چاہیے ابھی 2000 ریال۔ تو میں نے اس کو وہ 2000 ریال جو ہے نا وہ دے دیے۔ جب اس کو میں نے یہ پیسے دے دیے تو اس کے 2-3 دن بعد، کیونکہ وہ گاڑی جو ہے لے کے جو آتا تھا وہ رینٹ والوں کی گاڑی لے کے آتا تھا، وہ رینٹ والوں کی گاڑی ہے تو وہ چلاتا تھا، ان کو ویکلی رینٹ پے کرتا تھا۔ 2 دن بعد اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے رینٹ دینا ہے اس ہفتے کا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے جو ہے نا آپ 500 ریال بھیج دو، اور میں ابھی گاڑی لے کے مکتب سے تو میں آ جاتا ہوں کام کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو 500 ریال بھیج دیا، ٹوٹل 2500 ہو گئے۔ جب میں نے اس کو 500 ریال بھیج دیا تو اس نے مجھے کہا جی میں نے گاڑی لے لی ہے، تو میں ابھی آپ کی طرف آ رہا ہوں، رستے میں ہوں۔ میں انتظار کرتا رہا کچھ عرصہ، یعنی کہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو میں کال کرتا رہا، بس آ رہا ہوں جی، رش بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ پھر ہوا یہ کہ میں نے جس نمبر پہ اس کو ایس ٹی سی پے کیا تھا، یعنی کہ پیسے ٹرانسفر کیے تھے، اس نمبر کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جب اس نے ڈیلیٹ کیا تو میں نے اوپر دیکھا واٹس ایپ میں کہ نمبر ڈیلیٹ ہو چکا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ کوئی معاملہ خراب ہے۔ میں نے اس کے نمبر پہ پھر کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب اس کا نمبر بند جا رہا تھا تو مجھے یہ بات پھر کھٹکی کہ یہ میرے ساتھ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ میں نے جس نمبر پہ پیسے بھیجے تھے اس نمبر پہ میں نے کال کی تو اس نے کہا جی میں بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اور میرے ساتھ ادھر وہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اسی بندے کا اس نے نام لیا کہ اس نے آپ کے نمبر سے پیسے منگوائے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، تو میرے پاس کیونکہ اقامہ نہیں ہے تو میں نہیں منگوا سکتا ہوں، تو میرے نمبر پہ اس نے منگوا لیے ہیں، تو وہ پیسے لے کے مجھ سے چلا گیا۔ یعنی کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میں مکتب سے پیسے مکتب میں جمع کروا رہا ہوں، گاڑی لے رہا ہوں، مکتب والے کا نمبر ہے۔ تو جب یہ سارا ڈرامہ اس طرح میرے سامنے آیا تو مجھے معلوم آیا کہ یار یہ بندہ تو میرے ساتھ فراڈ کر گیا ہے۔ اب بات کرنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ تقریباً اس بندے کو میں نے 6 مہینے ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ اس کے حالات بہت برے تھے، اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، میں نے گاڑی کا رینٹ بھی افورڈ کیا، میں نے اس کے ساتھ ہر طرح جو جتنا تعاون ہو سکا وہ کیا۔
لیکن ان ریٹرن اس بندے نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں ایک ولاگ میں اس کو اپنے ساتھ، وہ ڈرائیونگ پہ تھا، وہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، تو ابھی میں اس کی تصویر بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ مجھے وہ بڑا معصوم سا بندہ لگتا تھا، شریف تھا. تو میں کہتا تھا نہیں یار بیچارہ ملک سے اپنے دور ہے اور ادھر دھکے کھا رہا ہے، تو چلو اس کی جتنی سپورٹ ہو سکے کر دیں. لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے مجھے یہ ایک سبق دے دیا کہ دوبارہ زندگی میں کبھی کسی بندے پہ اعتبار نہیں کروں. تو اب بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب کسی بندے کو ادھر آ کے اس طرح کا دھوکہ ملے گا، وہ اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ وہ کسی دوسرے بندے پہ اعتبار کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. تو ہم لوگ جو ہے اپنے ملک میں بھی بدنام ہیں، ہم لوگ دوسرے ملکوں میں آ کے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ میرا ایک ایکٹ کیا ہوا جو ہے یہ کتنے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور اس سے جو ہے نا کتنے لوگ جو ہے اور جن کا حق بنتا ہے ان کی مدد کی جائے، ان کی حق تلفی ہوگی. ان باتوں کا کوئی خیال نہیں کرتا. اب وہ پیسے 2-2.5 ہزار چلے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں تو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا نقصان تو میرا ہو گیا. لیکن وہ جو مجھے سبق مل گیا ہو سکتا ہے کہ وہ 2 لاکھ میں بھی نہ ملتا. تو میں نے اس بندے کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا، اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی. یہاں اقامہ نہیں ہو تو کوئی بندہ آپ کو اپنے پاس سے گزرنے نہیں دیتا، کیونکہ ادھر سختی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بندہ بھی آپ کو اپنے کام میں نہیں انوالو کرے گا. جس کے پاس اقامہ نہیں ہے وہ یہاں کے معاملے میں بالکل فارغ ہے. تو میں نے اس سب کے باوجود اس بندے کو کام دیا، اس کا رزق روزی لگایا، جتنا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا. لیکن اس کے بعد اس بندے نے کیا کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو میری بس یہی گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں شامل بھی ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک آپ جو ہے محتاط دائرے میں رہتے ہوئے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ تعاون ہو رہا ہے، جو لوگ ایڈجسٹ ابھی نہیں ہو پا رہے یا جو لوگ نئے آئے ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا اپنے محسن کو نہ بھولیں. یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو آپ ان ریٹرن اس کو اچھا اس کے ساتھ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ اس طرح برا کر کے بھی نہ جائیں کہ وہ کل کو کسی اور کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون نہ کر سکے. تو بس بات اتنی تھی، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات رزق روزی دینے والی ہے. تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعاون کیا. مجھے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے 4 گنا زیادہ مل گیا ہو، تو مجھے اس بات کی کوئی پشیمانی نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا بہت ہوا ہے کہ ایک بے سہارا بندے کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، اس کو اپنے بھائیوں کی طرح اس کے ساتھ سب کچھ کیا، اور ان ریٹرن اس بندے نے آپ کو ایک ایسا سبق دیا کہ آپ دوبارہ کسی بندے پہ جلدی اعتبار نہیں کریں گے. تو پاکستانی قوم کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے نا نہ اپنے ملک میں بدل رہے ہیں نہ ادھر بدل رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم ہر جگہ شارٹ ٹرم طریقہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی کہ میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ مجھ سے تقریباً 4,000-5,000 ریال مہینے کے کماتا تھا. تو جو بندہ 4-5 ہزار حلال طریقے سے کما رہا ہے مہینے کا، وہ 2-2.5 ہزار کی ٹھگی لگا کے تو اس نے کیا ثابت کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ حلال کی روزی کما رہا ہے اور ہر مہینے کما رہا ہے، تو وہ صرف اس میں سے آدھے پیسوں کی ٹھگی لگا کے اپنی لگی لگائی روزی وہ بھی اس نے خراب کی، میرا یقین بھی توڑا، اپنا رستہ بھی خراب کیا. تو بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. تو یہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے کہا چلیں یہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا جائے. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. میں نے نیا ڈرائیور رکھ لیا ہے
تو ابھی جو ہے نا کام دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ابھی کچھ مارکیٹس کے ریویو بھی کرواؤں گا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو دکھانا رہ گیا ہے وہ بھی سب کچھ دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو ولوگ نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ تقریباً ایک ہفتہ اسی طرح مصروف اور تھوڑا ٹائم میں مطلب یہ مسئلہ چل رہا تھا تو ٹائم بھی نہیں مل سکا. تو انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور میرا سب کا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.